بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کورس کا آج سبق نمبر 10 ہے۔ گزشتہ سبق میں ہم نے شرکت کے مسائل یعنی قربانی کے جانور میں کتنے لوگ شریک ہو سکتے ہیں، اور اس سے پہلے ہم نے قربانی کے جانور کے عیوب کے متعلق پڑھا، اور اس سے پہلے قربانی کے جانور اور ان کے عمر کے متعلق پڑھا، اور اس سے پہلے ہم نے دو اسباق میں پہلے سبق میں ہم نے جانور خریدنے سے پہلے کے کام، جانور خریدنے سے پہلے کے امور، اور اس کے بعد والے سبق میں ہم نے جانور خریدتے وقت کے امور کو متعلق پڑھا ہے۔ یعنی سبق نمبر 5 میں ہم نے جانور خریدنے سے پہلے امور کے متعلق پڑھا ہے، اور سبق نمبر 6 کے اندر ہم نے جانور خریدتے وقت کے کام یعنی قربانی کا جانور خریدتے وقت کے امور کے متعلق پڑھا۔ آج کے سبق میں ہم قربانی کے جانور خریدنے کے بعد کے کام کے متعلق پڑھیں گے کہ قربانی کا جانور خرید لیا جائے تو پھر کیا کرنے کے کام ہے۔ نمبر 1، جانور کے گلے میں گھنٹی ڈالنا اور دکھاوا، نمود و نمائش، تصویر وغیرہ، یہ سب چیزیں منع ہے۔ جانور کے گلے میں گھنٹی ڈالتے ہیں، اس سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ ایک حدیث میں ہے، جن لوگوں کے ساتھ کتا یا گھنٹی ہو، رحمت کے فرشتے ان کے ساتھ نہیں رہتے، لہذا جانور کے گلے میں اگر پہلے سے گھنٹی ڈالی ہوئی ہے تو اتار دے، نہیں ہے تو جانور رحمت حاصل کرنے کے لیے خریدا گیا ہے تو ایک گھنٹی کی وجہ سے رحمت سے دوری کے اسباب پیدا نہ کرے۔ اس طرح جانور کا دکھلاوا، جانور کی نمو نمائش، دوسرے کے جانور کو ہلکا اور کمتر اور اپنے جانور کو اعلیٰ ثابت کر کے اپنی قربانی کو ضائع ہونے سے بچائے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے خریدے گئے جانور کی تصویریں کھینچنا اور مووی فلم بنانا، جانور کو دیکھنے کے لیے عورتوں کا بے پردہ گھر سے باہر آ جانا کہا کہ عقل مندی ہے۔ نیز اپنی مجالس میں یا دوستوں میں قربانی کے جانور کی قیمت کا ذکر نہ کیجیے، نہ مہنگائی کو کوسے، کیونکہ آپ نے زبان اللہ تعالیٰ کے قرب اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی انسیت اور اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کے لیے کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہر بات سن لیتا ہے، تو اس لیے اس قربانی کو اپنے دل کی خوشی سے اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیجیے۔ سوچئے، اگر آپ کے پاس کوئی مہمان آ جائے اور آپ اس کے لیے ایک جانور ذبح کریں اور وہ آپ سے یہ سن لے کہ آپ کی خدمت میں پیش کی جانے والی ڈش کی قیمت اتنی اور اتنی ہے، تو مہمان کا رد عمل کیا ہوگا اور آپ کو کیا سمجھے گا؟ تو مہمان کے سامنے ہم ڈش کی مہنگائی کا ذکر نہیں کرتے، تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بھی ہم مجالس کے اندر مہنگائی کا ذکر نہ کریں۔ نمبر 2، مناسب جگہ باندھنا۔ قربانی جانور کو اگر گھر میں جگہ ہو تو گھر میں باندھا جائے، اور اگر باہر باندھنا ہو تو ایسی جگہ باندھا جائے جس سے آنے جانے والوں کا راستہ نہ رکے۔ گلیوں میں جانوروں کے لیے اس طرح سے ٹینٹ لگانا کہ راستہ ہی بند ہو جائے اور لوگوں کو مسلسل پریشانی کا سامنا کرے، انتہائی نامناسب بات ہے۔ حدیث میں راستے کے حقوق میں سے ایک حق یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ راستے کو اس طرح استعمال کرنا چاہیے کہ جس سے لوگوں کو تکلیف نہ ہو۔ ایک صحابی معاذ بن انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوے میں شریک ہوا تھا، تو جب شریک ہوا تو لوگوں نے ایک منزل میں راستے میں اتر کر لوگوں کا راستہ روک لیا، یعنی ان کے لیے گزرنے اور آنے جانے کا راستہ نہیں چھوڑا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر دیکھا تو آپ نے ایک شخص کو بھیجا کہ لشکر کو میرا یہ پیغام سنا دو کہ جو شخص منزل پر اس طرح اترے گا کہ جس سے لوگوں کا راستہ تنگ یا منقطع ہو جائے تو اس کا جہاد معتبر نہیں، بلکہ اس کو اس کا جہاد کا ثواب نہیں ملے گا۔ اب نمبر 3، جانور خریدنے کی مشقت پر ثواب کی امید رکھنا۔
کسی فریضے کی ادائیگی میں جو تکلیف اور مشقت آئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر بھی اجر ملتا ہے۔ لہذا اگر منڈی میں کافی وقت لگ گیا ہو یا کسی قسم کی پریشانی ہوتی ہے تو اس کو بار بار بیان کر کے اپنے اجر و ثواب کو ضائع نہ کیا جائے۔ نمبر 4، جانور لینے کے بعد جانور کے حقوق کا خیال رکھنا نہایت ضروری ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کی صرف اس عمل پر بخشش فرما دی کہ اس نے کتے کو پانی پلایا تھا، اور ایک عورت جہنم کے مستحق اس وجہ سے ہوئی کہ اس نے بلی کو باندھ رکھا تھا اور بھوکا مار ڈالا۔ ایک حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سے صحابہ اکرام نے دریافت کیا، یا رسول اللہ، کیا جانوروں کی تکلیف دور کرنے میں بھی ہمارے لیے اجر و ثواب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، ہر زندہ اور تر جگر رکھنے والے جانور کی تکلیف دور کرنے میں ثواب ہے۔ لہذا جانور کی خدمت کرے، ان سے انسیت پیدا کرے اور اسے کسی قسم کی تکلیف و ایذا نہ پہنچائے۔ جانور کو صاف ستھرا رکھے، ارد گرد بھی صاف صفائی کا خیال رکھے۔ نہ تو جانور کو دوڑایا اور بھگایا جائے، نہ بے وقت کھانے پینے سونے اور آرام کے وقت ان کو گھمایا اور پھرایا جائے، نہ ایک جانور کو دوسرے جانور کے ساتھ لڑایا جائے، نہ ان کو ڈرایا اور خوف زدہ کیا جائے۔ خصوصاً ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح کرنا تو بڑی بے رحمی کی بات ہے۔ نہ ان کے گلے میں پیر وغیرہ میں نہ ان کے گلے پیر میں ایسا پٹا ہار وغیرہ ڈالا جائے جس سے زخمی ہونے کا اندیشہ ہو۔ حدیث میں ہے کہ جانور کے گلے میں تانت نہ لگاؤ کیونکہ اس سے گلا کٹ جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ ان کو سردی گرمی سے بچایا جائے، بر وقت ان کے کھانے پینے کا بندوبست کیا جائے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری صحابی کے باغ میں تشریف لے گئے۔ وہاں ایک اونٹ تھا۔ جب اس اونٹ نے آپ کو دیکھا تو درد بھری آواز نکالی، جیسے بچے کے پیدا ہونے پر اٹھنے کی آواز نکلتی ہے، اور اس کی آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب تشریف لے گئے اور آپ نے اس کے پشت پر ہاتھ پھیرا، اپنا دست شفقت پھیرا، جیسے کہ گھوڑے یا اونٹ کو پیار کرتے وقت ہاتھ پھیرا جاتا ہے۔ وہ اونٹ خاموش ہو گیا۔ پھر آپ نے دریافت فرمایا کہ یہ اونٹ کس کا ہے، اس کا مالک کون ہے؟ ایک انصاری نوجوان آئے، انہوں نے عرض کیا، یہ اونٹ میرا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس بیچارے بے زبان جانور کے بارے میں تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے نہیں، جس نے تم کو اس کا مالک بنایا ہے؟ اس نے مجھ سے شکایت کی ہے کہ تم اس کو بھوکا رکھتے ہو اور زیادہ کام لے کر تم اس کو بہت دکھ پہنچاتے ہو۔ اگر جانور میں رشتہ دار شریک ہو تو بقیہ حصہ داروں کو بھی تمام معاملات میں ساتھ لے کر چلے۔ ایک اہم بات یہ سمجھ لیں کہ جانور کی دیکھ بھال میں ایسے مشغول اور منہمک ہو جانا کہ دیگر فرائض نماز وغیرہ میں چھوٹ جائے جو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے لایا گیا تھا، اسی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا جا رہا ہو، یہ بڑی نادانی کی بات ہے۔ خصوصاً عین جماعت کے وقت مسجد کے سامنے جانور دوڑاتے پھرنا اور مسجد میں نہ آنا، یہ کھلی بغاوت کی بات ہے۔ نمبر 5 ہے کہ جانور کے تبدیل کرنے، گم جانے وغیرہ کے مسائل۔ کہ پالے ہوئے جانور میں قربانی کی نیت کی، یعنی گھر میں پالے ہوئے جانور کے بارے میں یہ نیت کی کہ قربانی کے دنوں میں اس جانور کی قربانی کریں گا، تو اس نیت سے اس جانور کی قربانی لازم نہیں ہوں گی، ضروری نہیں ہوں گی۔ ایسے جانور کو بدلنا اور بیچنا، فروخت کرنا بھی جائز ہے، یعنی جس کی ملکیت میں پہلے ہی سے جانور ہو تو اس کی قربانی کی نیت کر لینے سے اس کی قربانی لازم نہیں ہوتی۔ جانور خریدنے کے وقت قربانی کی نیت نہیں تھی، اگر جانور خریدنے کے وقت قربانی کی نیت نہیں تھی، بعد میں قربانی کرنے کی نیت کی، تو اس جانور کی قربانی بھی لازم نہیں ہوں گی۔ ایسے جانور کو بدلنا اور فروخت کرنا بھی جائز ہے۔
جانور خریدتے وقت قربانی کی نیت کی تھی. اگر ایک جانور قربانی کی نیت سے خریدا گیا اور اس کے بدلے میں دوسرے جانور کی قربانی کرنا چاہے تو دوسرا جانور پہلے جانور سے کم قیمت کا نہ ہونا چاہیے. دوسرا جانور پہلے جانور سے کم قیمت پر خریدا تو پہلے اور دوسرے جانور کی قیمت میں جتنا فرق ہوگا اس کو صدقہ کرنا پڑے گا. جانور گم ہو گیا. اگر صاحب نصاب آدمی نے قربانی کے لیے جانور خریدا پھر جانور گم ہو گیا تب اس شخص نے قربانی کے لیے دوسرا جانور خریدا. پھر قربانی کرنے سے پہلے گما ہوا جانور گم شدہ جانور بھی مل گیا. اب اس کے پاس کل 2 جانور ہو گئے تو اس صورت میں دونوں جانوروں میں سے کسی ایک کی قربانی کرنا واجب ہے، دونوں کی نہیں. البتہ دونوں جانوروں کی قربانی کر دینا مستحب ہے. لیکن اگر مذکورہ صورتحال کسی ایسے شخص کو پیش آئے جس پر قربانی واجب نہیں تھی، یعنی غریب آدمی نے قربانی کی نیت سے جانور خرید لیا پھر اس کا جانور گم ہو گیا تو پھر اس نے دوسرا جانور خرید لیا. اب جانور ذبح کرنے سے پہلے گما ہوا جانور گم شدہ جانور واپس مل جائے تو اب اس کے پاس 2 جانور ہو جائیں گے تو اس پر دونوں جانوروں کی قربانی کرنا واجب ہوگا، کیونکہ اس شخص پر قربانی واجب نہیں تھی لیکن قربانی کی نیت سے جانور خریدنے کی وجہ سے قربانی واجب ہو گئی. اب جب 2 جانور اس نیت سے خریدے تو دونوں کی قربانی لازم ہوں گی.